حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور کوفہ اور اس کے ارد گرد تمام علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ برائی کیا تھی، وہ ظلم کیا تھا، آج ہم آپ کو وہی بتانے جا رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے آخری قتل جو کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج نے 1,72,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 سے زائد عورتیں ہوتی تھیں۔ حجاج بن یوسف جب بھی سوتا تو حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اور حجاج بن یوسف کو وہ بیماری لگی جس سے سخت سردی کلیجے سے اڑ کر سارے بدن میں پھیل جاتی تھی۔ وہ جب کانپتا تو آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے سامنے لائی جاتی اور اس کو اس قدر قریب رکھ دیا جاتا کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر حجاج بن یوسف کو اس کا احساس تک نہ ہوتا۔ حکیموں کے بتانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک بوڑھے طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ حکیم نے تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب و غریب نسل کے کیڑے تھے، اور اتنی زیادہ بدبو تھی کہ ہر طرف بو پھیل گئی۔ درباریوں سے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی راحت محسوس کر کے جب بھاگنے لگا تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ تو کدھر جاتا ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگو۔ جب حجاج بن یوسف ان ساری تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج بن یوسف عبرت کا سبب بنا ہوا ہے۔ وہ اندر ہی اندر سے جل رہا تھا اور اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی۔ آج بھی حجاج بن یوسف کو ظلم کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ظلم اور غداری ایک ایسا عمل ہے جو تا قیامت تک یاد رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔